السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی ویڈیوز میں کافی سارے ٹاپکس کور کرتا رہتا ہوں، ارننگ کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں اور کرنٹ افیئرز کا کوئی مسئلہ ہو اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اس طرح کی کافی ساری چیزوں پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج میں ایز اے مسلم ایک اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمانوں میں کافی سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کافی سارے لوگ پریشان بھی ہیں۔ جو نئے لوگ آتے ہیں اسلام میں، جو نئے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ مطلب وہ پہلے تو مسلمان ہوئے ہیں، پھر بعد میں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے، ان میں اس طرح اتنا اختلاف ہے۔ یہ فرقے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک، گالیاں نکالتے ہیں، قتل کرنے تک بھی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو بہت زیادہ اختلاف وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے تھوڑی اس کی اصلاح کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ کر کیا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی مذہب ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اور اس کنٹینٹ کا سارا کنٹیکسٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا کنٹینٹ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک صحیح ہے۔ مطلب اگر کسی مذہب میں اس کا کنٹینٹ صحیح نہیں ہے، وہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کافی چینجز آ گئی ہیں، تو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے یہ عیسائیت ہے، یہ ہے تو مطلب ان کے نبی جو ہیں، جس نبی کو یہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ہم لیکن اس کے بعد آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور انہیں آخری نبی مانتے ہیں۔ تو جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شریعت گزر چکی ہے، اب وہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اسی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو اب کنٹینٹ ہے، جو کتاب آئی تھی، جو آسمانی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، وہ کنٹینٹ اب ان کے پاس صحیح فارم میں موجود ہی نہیں ہے۔ کافی ساری چینجز ہیں، یہاں تک کہ پتہ نہیں کتنی اس کی وہ ہیں ایڈیشنز ہیں۔ مطلب جیسے ہوتی ہیں کئی بکس آتی ہیں، اس کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے۔ 2001 میں ایک ایڈیشن آیا، پھر 2005 میں اس کا اور ایڈیشن نئی فارم کے ساتھ وہ اپڈیٹ کر کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے موبائل ایپس ہوں تو وہ اپڈیٹ کی جاتی ہیں، اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کے کنٹینٹ کے نا کافی سارے ورژنز ہیں، جو ان کو کنٹیکسٹ ملتا ہے اس کے اتنے سارے ورژنز ہیں، تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہ آرتھوڈاکس، کیتھولک، اس طرح کر کے ان کا بھی جو ہے کافی سارے گروپس ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کنٹینٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ کنٹینٹ کون سا صحیح ہے، کس کو ہم فالو کریں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سا کنٹینٹ ہم مسلمانوں کے لیے صحیح ہے، کون سا کنٹیکسٹ ہم یوز کر کے، اس کو ایز اے ریفرنس ہم یوز کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم صحیح راستے کی طرف آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کسی مولوی کے پاس جائیں گے نا، آپ کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیں، اگر وہ دیوبند ہے، وہ کہے گا جی ادھر آ جائیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو اچھے سے وہ مطمئن بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، گائیڈ کرے گا۔ بریلوی کے پاس جائیں گے، اس نے اپنے لحاظ سے اپنی طرف کھینچنا ہے۔ اہل حدیث کے پاس جائیں گے، اس نے اپنی طرف کھینچنا ہے۔ شیعہ کی طرف جائیں گے، اس نے اپنی طرف کھینچنا ہے۔ مطلب جتنے بھی یہ ہیں مسلک ہیں، فرقے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اپنی طرف ہر کسی نے کھینچنا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری یہ بات صحیح ہے، ہم یہ چیزیں صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ غلط بتا رہا ہے، یہ بندہ صحیح بتا رہا ہے؟ تو یہاں پھر میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے اپنے صحیح کنٹیکسٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، کہ جہاں ہمارا کنٹینٹ صحیح فارم میں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ فرقے بھی زیادہ تر اس طرح ہوا کہ کافی سارے امام جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے بکس لکھی ہیں، کسی نے کسی اور طرح سمجھا اس کو۔ مطلب کسی کے پاس حدیثیں شاید کم پہنچی ہیں، کسی کے پاس زیادہ پہنچی ہیں، کسی کے پاس اور طرح کی حدیثیں پہنچی ہیں۔ کئی بار اس طرح بھی ہوا کسی کے پاس ضعیف حدیثیں پہنچی ہیں۔ تو ہر کسی نے کوئی اپنے حساب سے نا ایک اپنا طریقہ وہ استعمال کیا تھا۔ تو ان کے جو فالورز تھے انہوں نے پھر اسی طریقے کو آگے رائج کیا، اور اس کے بعد کافی ساری چیزیں لوگوں نے ایڈ بھی کی، جن کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، مطلب نئی چیز، جو نئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں میرے خیال میں بدعت کہتے ہیں۔
تو یہ نیو چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس لیے مطلب نئی چیزیں جو ایڈ کی ہیں وہ بدعتیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی ایڈ ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ تو جو ہمیں سٹارٹ کس چیز سے لینا چاہیے، ہم کیسے صحیح کنٹینٹ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہمیں ہر مسلمان کو یقین ہے کہ قرآن اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں بالکل اصل فارم میں موجود ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے یہاں کئی لوگ کہیں گے کہ یار ادھر سے وہ نہیں ملتی، نماز نہیں ملتی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، تو میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں۔ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس طرح کی کافی ساری چیزیں مطلب جو دین کے کام ہیں ان کے طریقے جو ہیں وہ قرآن سے نہیں ملیں گے، تو میں ان لوگوں سے بھی ایگری کرتا ہوں، بالکل صحیح بات ہے، وہ چیزیں ہمیں قرآن سے نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بھٹکا ہوا ہے نا، وہ پہلے ایک بندہ جو بالکل ہی بھٹکا ہوا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، تو وہ سب سے پہلے قرآن کو فالو کر کے ایک اتنی ڈائریکشن حاصل کر سکتا ہے کہ اس کو بعد میں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ واقعی ایسے ہے، قرآن کو پڑھے گا نا، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھے، کوشش کرے کہ عربی سیکھے، اور قرآن کو جیسے جیسے وہ پڑھے تو اس کو سمجھ آتی جائے۔ عربی کوئی پڑھ رہا ہے نا، تب اس کو سمجھ آتی جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ تو دیکھیں، جب وہ پڑھے گا قرآن کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہا ہے، اس کی فرما برداری کا کہا ہے، تو اس بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس سے آگے کنٹیکسٹ کہاں سے حاصل کرنا ہے، جو اور اچھا کنٹینٹ ہو سکتا ہے وہ کہاں سے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھ آتی جائے گی۔ تو اچھے سے قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، پھر اس کے بعد حدیثوں کی طرف موو کرے۔ وہ مطلب خود ہی موو کر جائے گا، اس کو بتانا ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کی بات جو ہے وہ میری بات ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبی کی جو اس کا قول ہے وہ ہماری بات ہی ہے۔ تو جب وہ سیم اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سیم بات ہے جو ہمارے نبی فرماتے ہیں، جو ان کی حدیث ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی چیز ہے، تو اس بندے کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بعد میں نے حدیثوں کی طرف جانا ہے، جس چیز میں مجھے ابھی ضرورت ہے، مطلب نماز کا طریقہ دیکھنا ہے، جو بھی چیزیں باقی دیکھنی ہیں، زندگی کے مسائل دیکھنے ہیں، کیا کیا خوشی غمی میں کیسے چلنا ہے، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، تو اس بندے کو سمجھ آ جائے گی اب میں حدیث کی طرف جاؤں، تو پھر وہ حدیث کی طرف جائے گا، اور پھر وہ ادھر احتیاط برتے گا کہ پہلے میں صحیح حدیث دیکھوں، ان کو اچھے سے سمجھوں، پھر حدیث میں اس کو کئی ساری چیزیں ملیں گی کہ اس کو وہاں سے ہی نیکسٹ ریفرنس مل جائے گا کہ آگے کہاں جانا ہے، جیسے صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہوگا کہ میرے صحابہ کو فالو کریں، اس طرح کی چیزیں اس کو اس طریقے سے خود سمجھ آتی جائیں گی۔ یعنی کہ میرا کہنا یہ ہے کہ کسی مولوی کے پاس نہ جائیں، کسی سے کچھ نہ پوچھیں، ہر کسی کے پاس جس کے پاس بھی جائیں گے اس نے تو اپنی چیز بتا دینی ہے کہ ادھر آ جائیں، ہم بہت صحیح کر رہے ہیں، اور وہ یقین بھی کرائیں گے آپ کو۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، اپنی تسلی بھی ہوگی اس طریقے سے کہ خود قرآن پڑھ رہا ہے تو خود سمجھ آئے گی، اور فائدہ بھی بہت ہے۔ قرآن کو اگر وہ سمجھ کے پڑھ لے گا، عربی سیکھ کے پڑھ لے گا، وہ تو عام قاری سے بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ عام قاری تو جو ہے وہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن جو بندہ سمجھ کے پڑھے گا، کہ اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہمیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا اس بندے سے کہ میرے قرآن کو یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ یہ بندہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی تھی لیکن اس نے سیکھی ہے صرف میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے خود قرآن کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ بندہ چاہتا ہے، یہ ہدایت چاہتا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ہدایت کی طرف جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا، خود ہی اس کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ تو یہ اصل چیز ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اچھے سے سمجھ لیں، باقی سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل آسان ہوگا، اور یہ گارنٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گارنٹی ہے کہ جو اس قرآن کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں کو
عزت دی ہے، ان کو ہدایت دی ہے اور کافی سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، ایسے اپنے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی لوگ ایسے کچھ آیات یاد کر لیتے ہیں لوگوں کو بس بتانے کے لیے، اپنے مقصد کی چیزیں بتانے کے لیے، تو وہ لوگ گمراہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو فتوے بھی پیسے لے کے دیتے ہیں، غلط فتوے بھی دے دیں گے، تو جو پیسے لیں گے وہ سارا ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قیامت والے دن جان ہی نہیں چھوٹے گی کہ قرآن کو انہوں نے سمجھ لیں سیل کیا ہے، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا، لیکن عزت اور ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور ان کو ہدایت بھی مل جائے گی۔ جو چیز میں بتانا چاہتا تھا کہ ان فرقوں کے ہوتے ہوئے اپنے خود کی اصلاح کیسے بندہ کر سکتا ہے، یہی اصل طریقہ ہے۔ خود چلیں، خود قرآن کو دیکھیں، خود سمجھیں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ مولوی ٹھیک ہے، وہ پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن وہ بھی ہر کوئی اپنے فرقے پہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے جس مدرسے سے حاصل کیا ہے علم، وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو پھر اس کے بعد ریسرچ کر کے چینج بھی کسی اور طرف جاتے ہیں، مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن زیادہ تر ایک ہی چیز پہ اڑے رہتے ہیں، ایک ہی چیز پہ، جو چیز ان کے بڑے عالم نے ان کو بتا دی ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، جو چیز انہوں نے ایک بار سیکھ لی ہے، جس فرقے کو ایک بار انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اس پہ لگے رہتے ہیں، اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ان سے بات بھی کی کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے، بلکہ بہت بار کافی سارے مولویوں کے پاس گیا ہوں، ان سے جا کے میں نے پوچھا ہے ہر کسی سے کہ یہ چیز اس طرح ہے، دوسرا اس طرح بتا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ہر کسی کے پاس گیا ہوں، تو کافی ساری چیزیں مجھے کلیئر ہوئی، اور اس کے بعد میں یہی چیز اچھے سے سمجھا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن ہے، قرآن کو سمجھ لیں، پھر آہستہ آہستہ بہتری ہوتی جائے گی۔ تو اس چیز پہ عمل کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور کسی کے لیے اگر فائدہ ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے لیے کچھ اچھی دعا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔